अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आज की बड़ी खबर मुस्लिम लीग नून के हवाले से नवाज शरीफ साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अपोजिशन की तहरीक आखिरी राउंड की तरफ गामजन है और बयानिए की जंग में शिद्दत आती जा रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग के बयानिए को दो बड़ी ज़रबें लग चुकी हैं। पहले इसहाक डार का बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू अपोजिशन की तहरीक के लिए भारी पड़ा था, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार दे दिया गया है, जिसके बाद नून लीग की न सिर्फ सियासी बल्कि कानूनी मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। जो बात इस वक्त सबसे अहम है वो ये है कि हालिया सूरत हाल में ये दो बड़े फैसले किस हद तक अपोजिशन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और नून लीग की अंदरूनी सियासत पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स मिल सके। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने यह समाअत की। इस केस को बजरिया इश्तिहार, इस केस में जो नवाज शरीफ साहब थे उन्हें बजरिया इश्तिहार तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। आज दफ्तर खारजा के डायरेक्टर यूरोप मुबशर खान ने अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया, जबकि डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैयब शाह ने गवाह से सच बात कहने का हलफ लिया। समाअत के दौरान आज मुबशर खान जो बतौर गवाह पेश हुए, उन्होंने अदालत को बताया कि मैंने इस अदालत से जारी नवाज शरीफ के इश्तिहारात वसूल किए। मैंने इश्तिहारात दफ्तर खारजा से लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भेजे और फिर पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 9 नवंबर को दफ्तर खारजा को जवाब दिया। रॉयल मेल के जरिए, जो कि यूके की बेसिकली पोस्टल सर्विस है, रॉयल मेल के जरिए नवाज शरीफ को इश्तिहारात की तामील के हवाले से बताया गया, जबकि 30 नवंबर को रॉयल मेल के जरिए ही इश्तिहारात की तामील की तस्दीक शुदा कॉपी मौसूल हुई और इस तमाम कार्रवाई की दस्तावेजात भी आज अदालत के सामने पेश किए गए, जिन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। और पंजाब हुकूमत ने भी अदालत को हुक्म की तमाम तर तामील की यकीन दहानी करवाई। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला फिर सुनाया। इस फैसले के बाद एक बार फिर नून लीग को सियासी तौर पर अब कई सवालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नून लीग की जानिब से पीडीएम की तहरीक आगाज पर ही कहा गया था कि जब यह तहरीक जोर पकड़ेगी तो नवाज शरीफ वतन वापस आकर इसे लीड करेंगे। लेकिन फिर मरियम नवाज ने एक इंटरव्यू दिया था और अपने वालिद को वतन वापस आने से मना कर दिया था और अब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, जिसके बाद नून लीग की बयानिए को अवाम के कई सवालात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट, 2 दिन में 2 बड़ी खबरें आई हैं नून लीग के हवाले से। सबसे पहले इसहाक डार साहब का इंटरव्यू जो बीबीसी में उन्होंने हार्ट टॉक के प्रोग्राम के अंदर दिया, उसके बाद काफी हद तक तनकीद का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त शरीफ खानदान को, और यह कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब ने सही तरह सवालात का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से अब नून लीग के बयानी को एक तो वहां पे चोट लगी है। उसके बाद आज ये जो नवाज शरीफ के हवाले से उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया है और अब बिल्कुल इसी तरह लगता है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है वो नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर बात है पहले ये सिलसिला जो है वो बीमारी से स्टार्ट हुआ था कि दोनों अफराद के हवाले से कि दोनों अफराद बीमार हैं, लेकिन उसके बाद करते 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 नून लीग के बयानिए के अंदर अब एक जो लचक आने लगी और आने वाले दिनों में आप ये अभी से मैं आपको बता दूं, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि क्या होगा। ये कहेंगे कि जी अदालती निज़ाम जो है वो हमारे खिलाफ है और हमें अदालतों से जो है इंसाफ नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से दोनों ही अफराद जो है वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी फिलहाल तो कम से कम यही लग रहा है कि आगे की नून लीग की स्ट्रैटेजी यही होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत, मेरे कप्तान की हुकूमत, इसको पूरी तरह कैश ऑन करेगी। जिस तरह हमने देखा भी आज शहबाज गिल ने एक और शहजाद अकबर ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खूब लताड़ा उन्होंने नून लीग को। उन्होंने कहा जी देखें, हम कहते थे ना मामला जो है वो जमहूरियत का नहीं है, मामला दरअसल में करप्शन का है, मामला इमरान खान का नहीं है, इन इंतखाबात का नहीं है, मामला सिर्फ करप्शन का है। और जो अब सूरत हाल बन रही है उससे लग भी ये रहा है कि तमाम तर डायरेक्शन जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो दिखाने में कामयाब हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये देखें कि उन्होंने कितने कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो लाहौर के जलसे की इजाज़त दे दी है कि जनाब ठीक है, आपने जलसा करना है आप कर लें। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यह होती है कि हुकूमत को मुख्तलिफ फीलर्स आते हैं, मुख्तलिफ जिसे कहते हैं ना फीडबैक आना शुरू होता है। हुकूमत के पास बड़े रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास एजेंसीज होती हैं, उनके पास और अवामी फीडबैक, अवामी राय हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। उनको पता सेंस हो जाती है कि जनाब क्या किसी एहतजाज को दबा के रोकना है हमने या दे दे इजाज़त, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सत्ते खैरा ने इसके बाद भी कुछ नहीं होना।
تو جو اس وقت پوری طرح مجموعی صورتحال نظر آ رہی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ حکومت اب اس وقت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، حکومت کو کوئی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. نون لیگ کو البتہ یہ 2 دنوں کے اندر 2 بڑے دھچکے اب لگ چکے ہیں. اب 13 دسمبر کا جو جلسہ ہے وہ بڑا اہم ہو چکا ہے. کتنا بڑا شو کرنے میں کامیاب ہوگی. جیسے ہی یہ جلسہ، اس کی آرگنائزیشن تو سٹارٹ ہو ہی چکی ہے، لیکن جیسے جیسے یہ قریب آئے گا آٹومیٹکلی میڈیا کے اندر تجزیہ کاروں کی رائے میں اس کا موازنہ 30 اکتوبر 2011 کا عمران خان کا جلسہ، اس کے ساتھ کمپیریزن ہونا شروع ہوں گے، اور مختلف جلسے جو لاہور کے اندر ہو چکے ہیں ان کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا. اگر پی ڈی ایم اتنا بڑا شو کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر نہیں ہوتی تو فلیٹ فیس کے اوپر پی ڈی ایم کی یہ تحریک گرے گی سیریسلی. اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب یہ آخری اوور ہوگا 13 دسمبر، کیونکہ جلسوں کی وہ جو ایک لسٹ ہے اس کے اندر یہ آخری جلسہ فی الحال انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ لانگ مارچ اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے جناب دسمبر جو ہے وہ حکومت کی کراس نہیں کرے گی، جنوری سے پہلے جو ہے رزلٹ آ جائے گا. لیکن فی الحال جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو فی الحال حکومت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نون لیگ کے کیمپ کے اندر ابھی بھی اعتماد کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ ابھی بھی اس بارے میں پوری طرح پکے بیٹھے ہوئے، پکے پیری جسے کہتے ہیں نا، وہ بیٹھے ہوئے کہ جناب ستہ خیرہ نے لوگ آئیں گے، آپ دیکھیے گا کتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں. اب یہ وقت بتائے گا کہ 13 دسمبر کو کتنا بڑا شو یہ لوگ کر پاتے ہیں. اچھا، تیسری بڑی امپورٹنٹ بات، میں نے اپنے ایک دوسرے وی لاگ کے اندر جو ہے اس پورے سروے کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اب یہ سروے کے اوپر ظاہری بات ہے، جب بھی کسی حکومت کے خلاف یا کسی بھی پارٹی کے خلاف کوئی سروے آتا ہے تو اس پہ پارٹیز ایک اپنا ڈفرینٹ سٹانس لیتی ہیں. اگر تو وہ ان کے حق میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی دیکھیں کتنا اوتھینٹک ہے، لیکن کسی پارٹی کے یا کسی حکومت کے خلاف آ جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم تو ان سروس کو مانتے نہیں، اس میں یہ بھی فالٹ ہے، اس میں بھی وہ بھی فالٹ ہے، اس کے اندر صرف 2000 لوگوں کو جو ہے وہ سیمپل لیا گیا، یہ اتنی چھوٹی تعداد ہے، یہ تو 0.1% بھی نہیں بنتی پوری پاپولیشن کا. وہ مطلب اس طرح کی باتیں کریں گے. لیکن بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سروے کے اندر جو ہے وہ 50% سے زیادہ لوگ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بھارت کو سپورٹ کرتا ہے، وہ بھارتی بیانیہ ہے جس کو وہ بار بار جس کا ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ 96% لوگ جو ہیں اس سروے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو مجھے اس پورے سروے سے اور جو اب تک کی صورتحال لگ رہی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کو اپوزیشن کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. اپوزیشن کو اپنے بڑے مسائل ہیں جو انہوں نے اس وقت حل کرنے ہیں. اصل مسئلہ مہنگائی کا ہے، اور اگر عمران خان صاحب نے مہنگائی پہ قابو پا لیا تو یقین کیجئے کہ اپوزیشن پہ قابو پانا کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ عوام کی کوئی ایسا کوئی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس وقت عوام کا جو ہے وہ اس اپوزیشن کے بیانیے کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا. ہاں سپورٹ ہے، مریم نواز کی ایک اپنی پل ہے، مریم نواز ایک کراؤڈ پلر ہیں، یہ فیکٹ ہے. بلاول بھٹو ہو گئے، ہر ایک کا اپنا اپنا کراؤڈ ہے، مولانا فضل الرحمان کا اپنا کراؤڈ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مجموعی طور پر بہت بڑا کوئی جم غفیر کا ایسا کوئی ریلا آئے گا عوام کا اور وہ عمران خان صاحب کو بھا کے لے جائے گا، فی الحال کم از کم ایسی صورتحال فی الحال نظر نہیں آتی. آگے چل کے مجھے نہیں پتا، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. پاکستان ہے، یہاں پہ پل بھر کے اندر جو ہے کیا ہو جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں لگتا. اچھا، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ کچھ نون لیگ کی اپنی اندرونی سیاست کے حوالے سے بھی ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں کو جو ہے 1 دن کا پرول ایکسٹینشن جو ہے وہ مل گیا ہے. انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی اور پنجاب حکومت نے، وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں اجازت بھی دے دی. لگ اس طرح رہا ہے کہ حکومت اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ ابھی بھی جو اپنا ویٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ شہباز شریف کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ اگر لیڈ کریں نون لیگ کو یا اس پی ڈی ایم کی تحریک کو تو ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو ہماری مچھلی خبر لے کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر تمام جماعتیں خود شہباز شریف صاحب سے دور رہنا چاہتی ہیں. وہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سنسیئر نہیں ہیں اس اپوزیشن کی تحریک کے ساتھ. انہوں نے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان نے جب دھرنا نکالا تھا تو شہباز شریف صاحب نے پوری طرح اس کو سبوٹاج کر دیا تھا، اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا. الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ ریگنگ کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے جو ہے وہ ساری پارٹیز اکٹھی ہوئی تھیں. شہباز شریف صاحب وہاں پہ کمر درد کی وجہ سے پہنچ ہی نہیں سکے تھے. تو ان کو تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. لیکن طاقتور حلقے اور میں یہ جانتا ہوں کہ تحریک انصاف بھی یہ چاہے گی کہ اگر ہمیں ڈیل ہی کرنا پڑا تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کر لیا جائے. دوسری بات یہ، وہ جو کانفیڈنس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی یہ عوام کا ریلا نکلے گا ہی تو حکومت چلی جائے گی. اچھا، یہ کتنی کو سیریس بات ہے، یہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں. بڑے بڑے جو لانگ مارچ شروع ہوتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے. عمران خان صاحب کا آپ 126 دن کا دھرنا اٹھا کے دیکھ لیں،
وہ اپنے روزانہ آ کے اسپیچ کرتے تھے, روزانہ یہ کہتے تھے اے گئی گورنمنٹ, 24 گھنٹے کے اندر گئی, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. تو ابھی بھی آپ ان کے بیانات سنیں, ان کے دعوے سنیں, یہ بے شک یہ 100 دفعہ کریں گے, لیکن میری اطلاعات کے مطابق مجھے حکومت کے اندر کوئی کسی قسم کی ہلچل یا کوئی خطرہ فی الحال نظر نہیں آ رہا. آج کی تاریخ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. دوبارہ آپ سے کہوں گا, پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں کب تختہ پلٹتا ہے آپ کو نہیں پتہ لگتا. یہاں پہ ماضی کے اندر جو ہے وہ وزرائے اعظم صبح بیٹھ کے انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کرنا ہے تو یوں کرنا ہے تو یہ کریں گے, ہمارا آگے کا پلان یہ ہے. شام کو پتہ لگتا ہے حکومت فارغ ہو چکی ہے. اور یہ صرف وزرائے اعظم کے ساتھ نہیں, کئی ایسے وزیر ہیں, کئی ایسے چیف منسٹر ہیں جن کو صبح خود نہیں پتہ ہوتا, شام تک ان کی کرسی فارغ ہو چکی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ ملک بڑا انپریڈکٹیبل ہے. یہاں پہ کب کیا ہو جاتا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں لگتا. اور آپ صرف اور صرف سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے وہ جو نو کانفیڈنس کا جو موشن آیا تھا سنجرانی صاحب کے خلاف, آپ اسی کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ تمام اپوزیشن کھڑی ہوئی, سب نے کہا ہاں جی ہم اس موشن کو موو کرنا چاہتے ہیں. جب ووٹ ڈالنے کی باری آئی تو 14 بندے غائب, 14 بندوں نے پلٹا مار لیا, آپ کو پتہ نہیں لگا. آج تک وہ 14 ٹریس نہیں ہو سکے وہ کون تھے. پارٹیوں کو سب پتہ ہے ویسے, بائی دا وے پیپلز پارٹی نون لیگ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر کون تھے, لیکن کس نے ہاتھ مار دیا کچھ پتہ نہیں لگتا. تو انتظار کیجئے آخری اوور کا. میچ بڑا انٹرسٹنگ ہو چکا ہے, 2 نقصان ہو گئے ہیں نون لیگ کو ان 2 دنوں کے اندر. آگے چل کے خان صاحب کے لیے بھی کوئی بری خبر آ سکتی ہے, اپوزیشن کے لیے کوئی اچھی خبر بھی آ سکتی ہے, وی ڈونٹ نو. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ تب تک 13 تاریخ تک بلاول بھٹو جو کوارنٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں فی الحال کورونا کی وجہ سے, ہو سکتا ہے وہ بھی تب تک صحت یاب ہو جائیں اور وہ بھی لاہور کے اس جلسے میں شرکت کر لیں. سو کچھ پتہ نہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں ملے اور آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز بھی مل سکیں. اللہ حافظ.